براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو علم ہے، نئی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو امبریس کر سکتے ہیں۔ سو اس کے نتیجے میں آج آپ نے ایک بنیاد رکھی ہے۔ آئی وڈ آلسو ریکویسٹ یو کہ آپ کے پاس زبردست آفیسرز ہیں، اشفاق صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں۔ سو موٹر وے شوڈ بی مے بی دا فرسٹ پولیس جو اپنے اندر ایک ٹیکنالوجی کی پوری جو فورس ہے وہ کریٹ کرے، اور اس کو پھر باقی لوگ جو ہیں اسپیشلی کراچی اور جو ہمارا لاہور پولیس ہے ان کو چاہیے کہ وہ موٹر وے پولیس کو قریب سے اسٹڈی کریں، اور ان کے جو ٹیکنالوجی امبریسمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوتا ہے، کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا۔ آپ اقلیم امام صاحب تو وہاں آئی جی بھی رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ جب تک اس مجرم تک پہنچیں گی وہ موٹر سائیکل پہ بھاگتا ہے، وہ گلیوں میں چلا جاتا ہے، بٹ آپ ڈرون سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا ڈرون اوپر آ جاتا ہے تو وہیں پہ آپ کو، اور یہ اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنے کے لیے سب سے زبردست ٹیکنالوجی ہوگی۔ اور میری ابھی مراد علی شاہ صاحب سے کچھ دن پہلے بات بھی ہوئی تھی، اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ اس کو آگے لے کر کے چلیں، اور کراچی پولیس کے اندر ہم ایک ٹیکنالوجی ونگ کریٹ کریں، اینڈ سیم از ود لاہور اینڈ اسلام آباد پولیس کے وہ اس کو آگے لے کے چلیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں۔ 2020 میں یہ جو ڈرونز کی انڈسٹری ہے یہ تقریباً 22 بلین کی انڈسٹری ہے اس وقت، اباؤٹ 23 بلین کی، 22.34 بلین کی ہے اس وقت، لیکن اگلے 7 سال میں یہ بڑھ کر کے تقریباً 70 بلین کے اوپر چلی جائے گی، اور اگر آپ میرا اندازہ تو شاید یہ ہے کہ یہ 70 بلین سے بھی اوپر اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کا اختیار بھی آئی ایم ایف کو دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے مالیاتی بل یا منی بل پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہوں گے، قومی اسمبلی کے ذریعے منظور ہوں گے، یا آرڈیننس کے ذریعے منظور ہوں گے۔ تو وہ روایات جو پاکستان کو 70 سال سے موجود ہیں، اس حکومت نے بھی اس سے پہلے 2 دفعہ منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ یہ جب بھی منی بجٹ لاتے تھے وہ قومی اسمبلی میں لے کر آتے تھے، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا۔ تو اب اس حکومت نے پاکستان کے آئین، پارلیمنٹ اور مفادات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اپنے ٹوٹے ہوئے ناکارہ شپ کو افلوٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی کشتی جس میں چھید ہو چکے ہیں یہ کسی نہ کسی طور پہ تیرتی رہے۔ کرنا پڑے۔ اب اس حکومت نے دیا ایک دوست ملک کے ذریعے جو سفارتکاری کی گئی اس میں کشمیر کو پس پوش ڈال دیا گیا، اور اب وہی بھارت اور وہی بھارت کی حکومت جس کے بارے میں کل تک ہمیں تانے ملتے تھے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے لیکچر دیا کرتے تھے کہ یہ وزیر اعظم مودی ہٹلر ہے، یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے ایک زہر ہے، اور ہم کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بھارت کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے بھارت میں انتہا پسندی آ گئی ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں، ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے، تو کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ کیا بھارت نے کوئی ایسا کنسیشن دیا ہے جس کے عوض ایک دم حکومت پاکستان جو ہے اب بچھی جا رہی ہے؟ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے
قومی مفاد کو دیکھنے کے لیے، ملک کے مفاد کو دیکھنے کے لیے آج یہ اپنی ناکامی، اپنی نااہلی کی قیمت پاکستان کے مفادات سے وصول کر رہی ہے، جو 22 کروڑ عوام جس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت جو 3 سالوں میں 3 وزیر خزانہ بدل چکی ہے، درجنوں اور وزیر بدل چکی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا سیاست کیسے چلانی ہے، جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا خارجہ پالیسی کیسے چلانی ہے، میں حیران ہوں کہ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ایٹمی طاقت پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ دی ہوئی ہے۔ اس وزیر اعظم کے ہاتھوں میں جو نااہل ہے، نا تجربہ کار ہے اور ناکام ترین ثابت ہو چکا ہے، وہ ایٹمی ملک پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے بیٹھا ہے؟ پاکستان کے عوام نے نہیں بٹھایا، جنہوں نے بھی بٹھایا ہے ان سے میں سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ ایک ہنستا بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ 5.8% سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال 1.3% سے ترقی کرے گی، بھارت 11.5% پہ ترقی کرے گا، بنگلہ دیش 6% پہ ترقی کرے گا، جنوبی ایشیا کا ہر ملک ہم سے تیز ترقی کرے گا۔ آخر کیوں؟ پاکستان کے عوام نے اس ملک میں کس کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ ترقی کا سفر پاکستان کے عوام سے چھین کر یہ نالائق حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں۔ وہ سی پیک اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا، زبردستی دھاندلی کے ذریعے ہمیں اقتدار سے دور نہ کیا جاتا اور ان پالیسیوں کے تسلسل کو ختم نہ کیا جاتا، تو آج $100 ارب سی پیک کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری ہو چکی ہوتی، اسپیشل اکنامک زونز میں اربوں ڈالر کے منصوبے آ چکے ہوتے۔ لیکن آج 3 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا، پاکستان میں سی پیک دشمن حکومت لے آئی گئی۔ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ ہمیں خوشی ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، آج ایران میں $400 ارب کا چین اور ایران کا سی پیک چل پڑا ہے۔ ہمیں خوشی ہے اس کے اوپر، چونکہ اگر ہمسایہ ترقی کرے گا وہ بھی ہماری اپنی ترقی ہوتی ہے۔ ہم اس ویژن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان کر دیا گیا ہے سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے، اینٹی ڈیولپمنٹ پالیسیز والی حکومت کو لا کر، پولیٹیکل پولرائزیشن کو لا کے، انکمپیٹنس کو لا کے پاکستان کا وہ خواب، پاکستان کی وہ ترقی جو سی پیک سے پیوستہ تھی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سی پیک ہمارے نوجوانوں کا منصوبہ تھا، جس نے نوجوانوں کے لیے لاکھوں روزگار پیدا کرنا تھا۔ اس سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ 3 سالوں میں صرف ایک کامیابی آئی ہے کہ جی سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے۔ سی پیک اتھارٹی نے کیا کیا ہے؟ ہم نے سی پیک اتھارٹی کے بغیر $29 ارب کی سرمایہ کاری 3 سالوں میں لگا کے بنیاد رکھ دی تھی۔ اب وقت سرمایہ کاری آتی، بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ آتی، اسپیشل اکنامک زون پھلتے پھولتے۔ آج 3 سالوں میں ایک بھی اکنامک زون یہ مکمل نہیں کر سکے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اسی طرح ورلڈ بینک نے پاکستان کو افغانستان کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ ایٹمی ملک پاکستان،
इतनी बड़ी सलाहियत और अपने अवाम के दिफा में, अपने अवाम को बचाने के लिए हमारी सलाहियत अफगानिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के मुल्क के बराबर है। 1% जो कवरेज रेट है अफगानिस्तान का वही पाकिस्तान का है, और वर्ल्ड बैंक कहता है कि साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जिनकी कोई डेडलाइन नहीं कि ये एलिजिबल पॉपुलेशन की 100% कवरेज कब तक करेंगे। पाकिस्तान में जितनी वैक्सीनेशन हो रही है इसके लिए हम बरादर दोस्त मुल्क चीन के शुक्रगुजार हैं। अगर चीन ये अतिया ना देता तो पाकिस्तान के हेल्थ केयर वर्कर्स, पाकिस्तान के 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद सब कोरोना के रहमो करम के ऊपर होते। ये चीन की पाकिस्तान दोस्ती है कि जिससे आज हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और सीनियर सिटीजन्स और 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक $1 की वैक्सीनेशन प्रोक्योर नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। एक आइन के अंदर प्रोविजन है कि 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, तो उसको वजीर बना दिया उन्होंने। उस वक्त महंगाई नहीं थी, इसलिए उसको एडवाइजर से उन्होंने वजीर बनाया, और फिर सेनेट का इलेक्शन इसलिए लड़ाया उसको कि उसको जितवाएंगे और उसको वजीर बनाएंगे। जब वो हार गया तो इमरान खान ने कहा कि डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ही चलाओगे फाइनेंस को। मतलब 3 के बाद तक भी महंगाई का मामला ठीक था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हफीज शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं है। अगर तो महंगाई की बुनियाद पर किसी को हटना होता। अब आप ये बता दें कि 4 अराकीन बाप के आपके पास आ गए अपोजिशन में बेंचों में बैठ के, और 57 तादाद हो गई है अपोजिशन अराकीन की। अदम एतमाद की तहरीक कब ला रहे हैं? एक तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। जब सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात हुए थे पिछली मरतबा, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, उस वक्त तक बाप पार्टी नहीं बनी थी, ये उसके बाद बनी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिन 4 अरकान को आप ये कह रहे हैं कि वो बाप पार्टी के थे और उन्होंने अपोजिशन के साथ आके शमूलियत कर ली, मैं आपको थोड़ा सा आपकी मालूमात बढ़ा दूं, होगी लेकिन थोड़ा सा और उसको याद दहानी आपको करा दूं। पीपल्स पार्टी के अपने जो अराकीन हैं उनकी तादाद सेनेट में 21 है। 2 मेंबर्स जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के को सपोर्ट किया, ये हो गए 23। 1 रुकन जमात इस्लामी का था, ये हो गए 24। 2 अराकीन फाटा के थे, ये हो गए 26। 26 मेंबर्स उन 4 के अलावा यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ थे, और 26 ही मेंबर जो हैं वो आजम नज़ीर तारण साहब के साथ थे। अब अगर दोनों कैंडिडेट्स जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए थे उनके पास बराबर के नंबर्स हों तो फिर उस जमात का आदमी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनता है जिसके एक सेकंड जिसके अपने मेंबर ज्यादा हों। तो अगर दोनों के 26 थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब 26 मेंबर्स पर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते थे, ठीक, नंबर 1। अब जो दूसरे 4 मेंबर्स थे उनमें जो सेनेटर दिलावर साहब हैं वो PMLN के सेनेटर हैं, वो ऑपोजिशन की जो फहरिस्त है मेंबर्स की उसके अंदर शामिल हैं। हमने उनसे ज़रूर राब्ता किया कि वो शायद PMLN की क़यादत से वो नाराज़ हैं, तो उनसे राब्ता किया कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ 3 और सेनेटर्स हैं और हमारा 4 का ग्रुप है। अब मुझे ये बताइए, अगर दिलावर खान PMLN के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके पास जाके दस्तखत करते या नून लीग उनको कहती और वो कहते कि जी मेरे साथ 3 और भी हैं, तो क्या नून लीग उनको रोकती कि नहीं आप ये 3 को छोड़ें और अकेले हैं? अगर हमारे साथ ऑपोजिशन में उनके साथ कोई 3 मेंबर आ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है
نمبرز کا ایشو نہیں ہے، نمبرز ہمارے 26 پہ بھی پورے تھے، نمبرز ہمارے 27واں دلاور کو ملا کے بھی پورا ہوتا ہے. تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہم نے کوئی کاوش نہیں کی کہ وہ لوگ جو آزاد جیتے تھے بعد میں شاید انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت کر لی ہو اور وہ اپوزیشن کی طرف آ رہے تھے، تو ہم نے ان سے التجا نہیں کی، ہم نے کوئی جستجو نہیں کی. لیکن اگر آج بھی پی ٹی آئی کے 2 ممبر اٹھیں اور کہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو بتاؤ، ہمیں یہ کہنا چاہیے وہ بھائی اپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں، بسم اللہ کریں. سندھ اسمبلی میں 2 آ گئے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھاگ جو نہیں چاہیے. وہ آگے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد جب فیصلہ کرے گی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تبھی ہوگا نا. پیپلز پارٹی کے اکیلے ووٹوں سے عدم اعتماد نہیں ہوگا. جی یہ بتا دیجیے گا، آپ دو آئے تو 3 سے ڈیلنگ بھی آپ نے وہ کیوں ناراض ہوا؟ کہاں پر وہ دیکھیں بات یہ ہے، کہانی بتائیں پوری. میں اب آپ نے سوال پوچھ لیا، جواب مجھے دینے دیں نا، جواب مجھے دینے دیں. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، برملا کہی تھی جب سینیٹ کے الیکشن ہونے والے تھے. ہم نے کہا جی ووٹ ہم سب سے مانگیں گے، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی پارٹی کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ مانگوں. کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی میں نے کسی پہ جبر کیا ہو، کسی کو ڈرایا ہو، کسی کو دھمکایا ہو، کسی کو آفر کی ہو، کسی کو پیسے دیے ہوں، تو میں قصوروار ہوں. میں قصوروار ہوں اس بات کا. میں تو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں سینیٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، میں تو پی ٹی آئی کے سینیٹر سے ان کے گھروں میں ملا ہوں، ان کے گھروں میں ملا ہوں جا کے. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، میرے دوستیاں ہیں، میرے تعلقات ہیں، لیکن ووٹ کا دینا نہ دینا یہ ان کی مرضی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو 2 دوست آئے ان کے لیے بھی کہا گیا تھا اغوا ہو گئے. بھائی انہوں نے آپ کے سامنے بات کی نا میڈیا کے، اگر ووٹ ہی لینا ہوتا ان سے تو وہ خاموشی سے چھپ کر بھی لے سکتے. کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے بات کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہی وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.